وبرکاتہ. دین کا بچہ پڑھ رہا تھا اور باقی بہت شاندار ہو رہا تھا، عمر کے حساب سے تو بہت اچھا پڑھ رہا تھا. الحمدللہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ الذین قالوا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات 10 منٹ بچا ہے تو کچھ تینوں گفتگو ہو جائے. 10 منٹ میں کیا تقریر ہوگی، کیا بیان ہوگا. سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو پہلے کے بعد سماعت فرما لیں کہ اس سفر کی 25 تاریخ کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ محمد رضوان کا عرس شریف ہوتا ہے بریلی شریف میں، اور یہاں سے گاڑی کا انتظام ہے، مطلب ریل کا انتظام ہے. 6000 کچھ روپیہ نہیں، تقریباً 7000 روپیہ آنے جانے کا خرچ. ٹرین کھانا پانی ناشتہ سب رہے گا ٹرین کے اندر، باہر کا اپنا کرنا پڑے گا. تو جو حضرات جانا چاہتے ہیں اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اور یہ 29 تاریخ کو ہوگا، مطلب مکمل ڈیٹیل تو آپ دے سکتے ہیں نمبر میرے پاس. تو ایک اعلان یہ سماعت فرما لیں، ساتھ میں یہ سفر کے مہینے میں بہت سے اولیاء کرام کے آراس ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام کے ذکر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور خاص طور سے اولیاء کرام کے ذکر کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم بیان کریں گے تو ان کی زندگی حقیقت میں قرآن اور حدیث کے عملی تفسیر ہوا کرتی ہے. اولیاء کرام حقیقت میں انسان ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے اسلام میں ایسا کچھ کیا کہ وہ ہم نہیں کر پائے. اگر ہم کر لے جائیں تو وہی ہم کو ملنا جھوٹ کو ملا ہے. اس لیے اولیاء کرام کی سیرت پڑھنا، ان کی سیرت کو سمجھنا اور دیکھنا عینی ایمان سمجھنا ہے، عینی اسلام ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی عملی تفسیر ہے. اس سلسلے میں ایک مشہور معروف اور اس مسئلے کا پہلا بیان حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت میں پیش کروں گا کہ ان سے کو یاد رکھیں کہ مشہور سلاسل 4 مانی جاتی ہیں: نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی. ان کو بہت سارے سلاسل در سلاسل نکلے. ان میں نقشبند سلسلے کے بانی اور مبانی، بانی تو یہ نہیں ہے مگر ان کے نام سے نسبت منسوب ہے نقشبندی سلسلہ. آپ کا نام محمد، ان کے باپ کا نام بھی محمد، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سعود نسب یعنی حسینی سید ہیں. لیکن سلسلہ آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا ہے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سلسلہ نقشبندی سلسلہ چلا ہے. اس سلسلے کے الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ نام تھے. حضرت بایزید بستانی جن کا نام محمد عیسیٰ قیفور تھا، ان سے پہلے اس سلسلے کا نام تھا صدیقیہ سلسلہ، اور ان کے بعد سے اس سلسلے کا نام تھا قیفوریہ سلسلہ. پھر وہاں سے ایسے امام نقشبند حضور بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس سلسلے کا نام ہوا نقشبندی. آگے امام ربانی محدث الف ثانی سے اس کو مجددی کی دے دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کو ان سے سلسلہ چلا، نقشبند کو کہتے ہیں. نقشبند کا معنی ہوتا ہے نقش بنانے والا. دوسرے لفظوں میں آج کے زمانے میں پہلے تاریخ بنانے والا، صورت جاری کرنے والا. انہیں کہا اس لیے جاتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک مٹی کا برتن بنانے والا مٹی کے برتن بنا رہا تھا. اب وہ مٹی کے برتن بنا کر کے آگ کے لاوے میں مٹی کے برتن کو گرم کر رہا تھا، اور وہاں آگ کا گزر ہوا تو آپ کی زبان پر ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا.
آپ جب ذکر کرتے تھے تو جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اللہ لے جایا کرتا تھا. تو اتفاق سے اس راستے سے گزرے تو آپ کی نظر آگ پر پڑی اور آپ کی جلنے والے برتنوں پر پڑی. حال یہ ہوا کہ ہر برتن پر اللہ نقش ہوا. اور اس کو آپ نے بھی پڑھا, جتنے ایمانوں نے سب نے پڑھا, اور اس برتن بنانے والے کمہار نے پڑھا. فارسی کا یا شاہ نقش بند نقشی مراد بند کی دولت نقش بند. حضور آپ نے تو ایسا کمال کر دیا کہ مٹی پر نہیں جلتے ہوئے آگ کے انوارے پر اللہ نقش کر دیا ہے, اور آگ میں جلنے والے مٹی کے برتن پہ آپ نے اللہ نقش کر دیا ہے. سرکار نظر کرم فرمائے میرے سینے پر اللہ نقش کر دیں, اسی وقت سے آپ کا نام نقش بند بن گیا. اب ان کی سیرت کے پہلو تو بہت سارے ہیں, 10 منٹ ہم کیا آپ سے لے سکتے, لیکن آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ حلال رزق کے لیے بہت اہتمام کرتے, اور حلال رزق کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ مشکوک اور مختلف چیزوں سے بھی بچا کرتے تھے. اس کے لیے آپ کی زمین تھی, اور اپنی زمین میں 4 دیواری کے اندر ایک خانقاہ بنائے ہوئے تھے. اپنے ہاتھ سے اناج اگاتے اور اسی اگائے ہوئے اناج کو خود اپنے ہاتھ سے روٹی بناتے, اور اپنے ہاتھ سے خود کھاتے اپنے اور خاندان میں آنے والے مجھے کو بھی کھلایا کرتے تھے. اگر کہیں کوئی آپ کو دعوت دیتا اور اس میں کوئی حرام چیز کہیں سے بھی مل جاتا تو آپ کو پیٹ نہیں جاتا بلکہ پیٹ میں جاتے روٹی ہو جایا کرتی تھی. یہ مشہور ہو گیا کہ شبہ والی چیز بھی آپ نہیں کھاتے. اس زمانے کے بادشاہ نے آپ کا انتظار لینا چاہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حرام سے بچتے ہیں اور مختلف چیز سے بچتے ہیں, اب دیکھتے ہیں ان کا تقویٰ کیا ہے. تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ کسی کے گنے سے کھیت سے گنا کاٹ کے لاؤ, اور کسی کے کھیت سے دھان کاٹ کے لاؤ, اور کسی کے ناک سے کچھ اور کاٹ کے لاؤ. اس طرح سے جبرن چھینی ہوئی چیزوں کو لا کر کے کھیر بناؤ اور ان کو کھلاؤ, پھر تو دیکھیں گے کہ بلاد کہاں تک پہنچتی ہے. اور اس طریقے پر کھیر تیار کی گئی اور کہا کہ آپ کی دعوت ہے. جب دعوت دی گئی اور اس طریقے پر کہ بادشاہ اپنی زبان میں ظلمت کہیں گنا چھین کر کے لایا, اس کے رس نکالا, اس سے مٹھاس پیدا کیا, کہیں کھیت سے کاٹ کر کے دھان لایا اور اس کے چاول نکال کر کے اس سے بنایا گیا. اس طرح سے ظلم کر کے بہت ساری چیزیں ملا کر کے جب وہ تیار کی گئی چیزیں اور آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے تمام فرما دیا. بہت حیران رہ گئے. کہا صبح کی چیز سے بچتے, یہاں تو پورا سب کا سب حرام بھی تھا. کہا وہ تمہارے لیے حرام تھا, ساری چیزیں ہمارے لیے حلال تھی. کہا کیسے؟ کہا پتہ لگاؤ کہ کہاں سے لائے. تو جس کھیت سے دھان کاٹ کے لایا جاتا اور چاول نکالا گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی دھان کیسا تھا. کہا میں نے اس کو نقش بند کی بارگاہ میں سلسلہ نقش بند کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنے کے لیے پکایا تھا. کہا کھیت میں گنے والے سے پوچھ لو. کہا گنے والے نے لگایا تھا اس لیے کہ گنا لے جا کر کے ہم سائے نقشبند کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے. تو جتنی چیزیں اس نے کیا تھا چھنوایا تھا حقیقت میں سب وہی دینے والے تھے. فرمایا تو نے تو کیا میرے لیے حرام تھا لیکن ساری چیزیں میرے لیے میرے لیے حلال تھی. شبہوں سے آپ بچا کرتے تھے. یا میں ایک حدیث میں نے کہا نا کہ اولیاء کرام کی زندگی حقیقت میں قرآن پاک کی عملی تفسیر ہوا کرتی ہے. وہ کیسے؟ قرآن پاک میں فرمایا جائے لیکن آپ کو کے رزقناکم حلالا طیبا, اے ایمان والو میری دی ہوئی روزی سے حلال کھاؤ. اور اس کے بعد کیا طیبا, طیب بھی کھاؤ. حلال سے مراد یہ ہے کہ جو حرام کے مقابلے میں حرام نہ ہو تو حلال ہے. جب حلال ہے تو حرام نہیں, تو حرام کے مقابلے میں حلال ہو گیا. اب طیب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو طیب کے بارے میں مفسرین نے فرمایا وہ یہی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں جو نورانی کرانے والی چیزیں ہیں, اس میں نور اور روحانیت پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ مشکوک چیزوں سے بچنا ہے, مختلف چیزوں سے بچنا ہے, حرام کی چیزوں سے بچنا ہے, حرام کے علاوہ چیزوں سے بچنا ہے. اور وہ کیسے بچا کرتے تھے؟ آپ بعض دن نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مولی آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور میں آپ
آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ میرے پاس 45 درہم ہے جو میں نے رکھا ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو 45 درہم لا کر کے دیا تو آپ نے اس میں سے 44 لے لیا اور ایک واپس کر دیا. کچھ بولے نہیں. کہا یہ 44 تو میں لے لیتا ہوں لیکن ایک کو لے جاؤ. اب جب وہ لے کر کے گیا تو اس سے خادموں نے پوچھا کہ آخر پتی کیا ہے؟ کیا حضرت نے 44 کو لے لیا ایک واپس کیوں کر دیا؟ آگے ادھر رہی. تو کہا کہ یہ حضرت سے اگر آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا. کہا آپ ہی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ 44 تو حلال تھا لیکن ایک درہم میں نے جیب میں دیتا تھا اور وہ حرام تھا، اس لیے حضرت نے واپس کر دیا. اب میں آپ کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کیا ہے شرعی اعتبار سے وہ 45 کا 45 لینا حلال تھا. یہ سمجھا. میں ایک مشورہ جانتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص اور کچھ صحابہ کرام جنگل میں جا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا کنواں تھا، چھوٹا سا چشمہ تھا، تھوڑا سا پانی تھا. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ وہاں موجود کسی آدمی سے کہ اچھا یہ بتاؤ اس چشمے کا شیر وغیرہ کے پانی پیتے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا کیا مت بتانا، اگر تم بتا دے گا تو یہ حرام ہو جائے گا ہمارے لیے. ہم جانتے ہیں کہ جنگل میں ہے اور جانور آپ کے پانی پئیں گے اور 10 سے کم ہے، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا سے کم ہے. اب اگر شہر پیے گا پانی ناپاک ہو جائے گا تو ہمارے لیے پینا حرام ہو جائے گا، ہماری زندگی کم ہو جائے گی. ہم جب تک نہیں جانتے ہمارے لیے حلال ہے، اس لیے مت بتانا. کیا مسئلہ نکلا؟ اگر کسی نے کسی کو جا کے نذرانہ پیش کیا اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں سے کما کے لایا ہے تو یہ پیسہ اس کے لیے حلال ہے، بچے حرام نہیں کرایا ہے. اور اس پر تحقیق لازم بھی نہیں ہے. تحقیق پر کہاں سے لایا، کیسے لایا ہے، کیوں لا کے میرا یہ تحقیق واجب بھی نہیں ہے. یہ شدت کا ہوگی اور یہ حلال. لیکن اس حلال سے آگے بچنا، آگے بڑھنا، یہ وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے نور علم عطا فرمایا ہو، نور معرفت عطا فرمایا ہو. وہ آگے کیا ہے کہ وہ صبح کی چیز سے نکل جائے. اب وہ کون جو جانتا ہوگا کہ بھائی 44 میں یہ 45 دینار ہے یا درہم ہے، اس میں 44 تو حلال ہے اور ایک حرام ہے، جو جانتا ہوگا وہی واپس کر سکتا ہے، جو جانے کا واپس نہ کر سکتا ہے. مگر آپ کی عمل زندگی نے درس دے دیا کہ مشکل چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور یہ قرآن پاک کی آیت کی اگلی تفسیر ہے. اور ایک دوسرا معمول آپ کا یہ تھا، حیرانی کی بات ہے کہ محیر الوقوف، مگر ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے عبرت ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی کھانا غصے میں بنایا جاتا، یعنی کوئی غصے میں آ کر کے جلال بھرے انداز میں لکڑیاں اٹھا رہا ہے، لکڑیاں جلا رہا ہے، دال چلا رہا ہے، دودھ چلا رہا ہے، برتن چلا کے کھانا بنا رہا ہے اور غصے کی حالت میں وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اب یہ کیسے پتا چل جاتا تھا کہ اس کھانے کو غصہ ہے اور غصے کی وجہ سے اس میں برکت بن گئی ہے؟ یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے کہ وہ اسی اوپر ہی کرنی ہوتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کو وضو کرتا تو وضو کرنے والے کے پانی کو دیکھ کے کہتے کہ فلاں گناہ کیا ہے. اب پانی کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ یہ فلاں جرم کیا ہے، اس پانی میں یہ نیکی کیا ہے، یہ کون سی آگ تھی؟ وہ وہی آگ تھی کہ حلال بھی کھاتے تھے اور طیب بھی کھاتے تھے. مگر ساتھ میں ایک چیز یہ خاص طور سے ذہن میں دلانے کی بات ہے کہ جب امام حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحیح النسل سید ہے، عملی طور پر خاندانی طور پر تو عالمی ہے لیکن روحانی طور پر صدیقی حضرت صدیق اکبر کا فیضان پائے ہیں، ان کی نظر وہاں تک پہنچ جاتی کہ اگر غصے میں کھانا بنایا گیا ہوتا تو اس کھانا کو تعمیر کرتے اور کہتے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، وہ عورتیں جو کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا وہ عورتیں جو کھانا بنا رہی ہیں گانا سن رہی ہوتی ہیں، یا وہ عورتیں موبائل میں پکچر دیکھ رہی ہوتی ہیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، وہاں برکتیں کتنی اٹھ رہی ہوگی. پھر یہ کہ آدمی کوئی ہو باورچی ہے، اب باورچی کھانا بنا رہا ہے اور وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ظاہری طور پر کوئی نقصان ہوگا کہ ظاہر سی بات توجہ ہٹ گئی تو کھانا تو خراب ہونا ہی ہونا ہے.
یہ تو ظاہری نقصان ہے. حقیقی نقصان یہ ہے کہ کھانے میں جو برکت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں ہو جاتی ہے. اور اگر درود پاک پڑھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ذکر و اذکار کر کے کھانا بنایا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں آئے. ان کی شاگرد ان کی شاگرد ان سے فیض حاصل کیے ہوئے اس زمانے کے بعد آئے ملنے کے لیے. تو بچے نے پوچھا کہ اپنا حضور آپ کے شاگرد آیا رہے آپ سے ملنے کے لیے کھانے کا انتظام کیا کریں. کہا کوئی خاص چیز نہیں, کوئی معمولی کھائیں گے, تھوڑا پانی بھی پئیں گے, رات میں پانی رکھ دینا, تہجد کی نماز پڑھیں گے. کیونکہ ہم نے ان کو پڑھایا, ہم نے سکھایا, عمل بھی کیا, علم بھی دیا. مگر حال یہ ہوا کہ جتنا گھر بھر کا کھانا تھا اکیلے کھا گئے. اور رات میں پانی بچوں بچہ کو اٹھیں گے, تہجد پڑھیں گے, وضو کریں گے تو پانی کو ہاتھ سے نہیں لگائیں, پانی پورا رکھا ہوا ہے. بچے بھی پوچھ ہی سکتے ہیں اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پہنچے کہ آپ کا حضور آپ نے کہا تھا ہم نے پڑھایا ہے, بہت پڑھایا ہے, بڑے اچھے نیک عمل سکھائے ہیں, وہ تو کھائے تو پورا گھر کا کھانا کھا گئے اور پانی کو استعمال ہی نہیں کیے, تو وضو نہیں کریں گے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے, یہ کیا معاملہ ہے. تو پوچھا آپ نے کہ بیٹا احمد کیا ہے, تم نے پورے گھر کا کھانا ہی کھا لیا, رات بھر سوچے رہے. کہا حضور معاملہ ایسا ہے کہ جب کھانا لگانا تو کھانے کو میں نے دیکھا کہ دسترخوان سے جو کھانا وہاں سے اور عرش الہی تک نور کا سکون بنا ہوا ہے اور اللہ کا نور اتر رہا ہے. میں نے کہا عمل سے نہیں حاصل کر سکا, اب میرے شہر کی بارگاہ کا ہی کھانا ہے, کھا لوں آج جتنا حاصل ہوگا. کہا تم نے پورے کھانا کھا لیا. کہا حضور جتنا اور بولتا تو کھا جاتا. کہا پھر کیا ہوا, رات بھر سوچے رہے. کہا حضور سوچا کیا, نور کے جلوے اسے تھے کہ 360 مسائل میں نے نئے نئے مسائل مستمد کیے اور رات بھر سویا ہی نہیں کہ سونے کی تہجد کی نماز کہاں سے پڑھوں. نہیں سمجھا, کھانے پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو یہ برکت حاصل ہوتی ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کے ذریعے سے فرما رہے کہ اگر کہیں غصے کی حالت میں کھانا بنایا جاتا تو آپ کی ناک سے ملتی اور آپ کی کون جانے خدا جانے کون سی آنکھ تھی جو آنکھ دیکھ لیتی کہ کھانا غصے کی حالت میں بنایا گیا ہے اور اس کی برکت اٹھا کے اس لیے کھانا نکالا کرتے تھے. تو اولیاء کرام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ ساری گولز ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ غصے کی حالت میں کھانا نہیں بنایا جائے ورنہ غصہ وہاں پہنچ جائے گا, اور پھر ناچ گانے سن کر کے یا گا کر کے کھانا نہیں بنانا چاہیے کہ برکتیں اٹھ جائیں گی اور اولیاء کرام کی سیرت اس کے پیر پہ قرآن پاک کی عملی تفسیر نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کلام تو میں نے پہلے آپ سے بتا دیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو حضرات جانا چاہتے ہیں کیونکہ اولیاء کرام کے آراس میں عرس کے موقع پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہاں جائے کیونکہ برکتیں ہوتی ہیں مگر گاڑی کا انتظام ہے اور اس میں کرایہ لینے کے لیے قاری اب آپ نمبر لے لیجیے گا جس کو جانا ہوگا ان سے وقت معلوم ہو جائے گا 6000 کچھ روپئے اس کا آنے جانے کا کرایہ ہے. اور دوسرا یہ اعلان یہ ہے کہ جاننا غازیہ شہید العلوم